روزے سے میسیجز بہت سارے ملتے ہیں جس کو آگے ڈائیورٹ کرنا ضروری ہے کہ ہم جب نڈھال ہوتے ہیں ہمیں بھوک لگتی ہے تو یہ میسیج لینا ہے اس سے کہ ہم تو آج بھوکے ہیں، کچھ لوگ شاید سارا سال ہی بھوکے ہوتے ہیں تو ہمیں ان بھوکوں کی مدد کرنی چاہیے۔ جب ہم نڈھال فیل کرتے ہیں تو پھر ہمیں کمزوری جو ہے اس کی فیلنگز آنی چاہیے کہ جب تونگر ہوتا ہوں وہ کر و فری الگ ہوتا ہے، جاہو جلالی الگ ہوتا ہے، میرے سامنے کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا، وہی کر و فر والا افطار سے پہلے اس کو بھی لگ پتا جاتا ہے کہ میری اوقات کیا ہے۔ تو یہ ایکچولی بہت سارے میسیجز ہیں۔ جس طرح حج کے سفر میں علماء نے فرمایا نا کہ مینا کے خیمے میں رہے تو غریبوں کی جھونپڑیاں یاد رکھے، اور زمین پہ سوئے تو سارا سال جو زمین پہ جو سوتے ہیں ان کا سونا یاد رکھے۔ تو ایکچولی یہ ہمیں سب چیزیں یاد دلاتا ہے روزہ۔ تو اللہ کرے کہ ہم رمضان کی ان تمام ساعتوں سے وہ سب چیزیں لیں جو بعد میں رمضان کے بعد بھی ریفلیکٹ کریں ہماری پرسنالٹی میں۔ آج افطار کے وقت جب آپ کی نکاحت والی کیفیت ہو تو سوچیں کہ جو لوگ بیچارے کمزور ہیں وہ کمزوری میں کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں ان کمزوروں کو دبانا نہیں چاہیے، ان کا ہاتھ پکڑنا چاہیے، ان کا سہارا بننا چاہیے۔ گلاس ہاتھ میں ہوتا ہے اور اذان ہو جائے یا سحری کا وقت ختم ہو جائے، کنفرم ہو جائے تو لوگ گلاس رکھ دیتے ہیں۔ کتنا خوبصورت لگتا ہے کہ اللہ کی کیا بندگی کا منظر ہے کہ ہاتھ میں گلاس ہے مگر اب وقت پورا ہو گیا۔ بندہ یہ اس کو اگر عشق والی بات کرے نا، کبھی کبھی کہتے ہیں کچھ باتیں الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر فیلنگ کے ساتھ بندہ محسوس کرے نا تو اس میں جو بندگی کا مزہ ہے نا کہ جب تک وقت تھا، جب تک رب کی رضا تھی میں کھا رہا ہوں اور اب میرے سامنے کھانا پڑا اور میں نے ہاتھ، یہ غلامی کا ایک انداز، کیسا غلامی کا انداز ہے۔ یہ مالک نے جب تک کہا تھا کھایا، جب روک دیا۔ ہاں، اس کو محسوس کرے تو اس کا مزہ ہی اور ہے۔ وہ حج پہ جو کہتے ہیں نا کہ جب عرفات پہنچنا ہے تو اس وقت پہنچنا ہے، ہماری نہیں چلنی، جب نکلنا ہے تو پھر نکلنا ہے۔ وہ بندگی کا ایک ایسا عنصر ہے جس کا لطف لے بندہ رمضان میں، جس کا مزہ لے بندہ رمضان میں۔ تو ایک عشق والی بات اور کر دیتا ہوں کہ بہت ساری عبادتیں جو ہے وہ بزرگوں کی یا انبیاء کی، اللہ والوں کی یاد میں ہیں۔ صفا مروہ کی بی بی ہاجرہ کی دوڑ لگی تھی تو حضرت اسماعیل کے لیے، تو ان کی یاد میں سعی جو ہے وہ کر دی گئی حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے۔ تو عاشقان رسول کے لیے تو یہی کافی ہے کہ میرے آقا نے کچھ دن غار حرا میں ان دنوں میں یوں سمجھیے کہ گزارے تھے اور رات عبادت میں گزارے تھے، تو اس یاد میں ہمارے لیے روزے رکھ دیے گئے۔ تو یہ محبوب کی یاد ہے، غار حرا کی یاد ہے، نبی پاک کی ادا ہے، تو اس کو بندہ ادا کرے۔ اور پھر ایک جو خوبصورت حدیث پاک جس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ دار کے لیے جو جزا ہے، جو اس کا ثواب ہے، اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اب اس کے دو معنی علماء نے بیان کیا، اجزا بھی یا اجزا بھی، میں کہ میں اس کی جزا خود ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ روزہ رکھنے والے کی جزا میں خود ہوں۔ تو اب آپ سوچیں کہ جب رب جزا ہے یا رب جزا دے رہا ہے تو پھر اس جزا کا عالم کیا ہوگا۔ تو کبھی کانسیپٹ یا ہماری ڈکشنری میں یہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ روزہ قضا ہو، مطلب تصور میں ہی نہیں ہونا چاہیے نا۔ بلکہ میں تو یہ بھی مشورہ دوں گا، ٹھیک ہے سفر میں روزے کی اجازت ہے، لیکن جو سفر آسان ہیں، آج کل سفر بڑے ایزی ہوتے ہیں، جہاز کے سفر ہوتے ہیں، تو خواہ خواہ رمضان کا روزہ نہ چھوڑیں، کیونکہ علماء نے یہ بھی لکھا کہ بعد میں بے شک رکھ لے لیکن وہ اجر، وہ ثواب، وہ برکتیں تو نہیں مل پائیں۔ کیا رمضان کی کوئی تیاری ہو رہی ہے؟ کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا رمضان کے روزوں میں بڑے نڈھال ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے وہ پورا سال نفلی روزے رکھتے ہی نہیں ہیں۔ رمضان سے پہلے نمازوں کی پابندی، رمضان سے پہلے تلاوت شروع، گناہ چھوڑ دیے، بری عادتیں ختم کر دیں، بندہ صاف ستھرا ہو گیا کہ یار رمضان آنے والا ہے، مجھے استقبال کرنا ہے۔ آپ کے گھر میں جب کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے آپ اس کا ویلکم کرتے ہیں نا، انتظار کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، اور جتنا پیارا مہمان، جتنا معزز مہمان اتنی تیاری ہوتی ہے۔ ایسا مہمان جو سال میں ایک بار بڑی مہربانی کرنے والا جب بھی آتا ہے بڑے تحفے دے کر جاتا ہے، اس کے لیے تو بندہ گھر سجاتا ہے۔ تو ہم نے کوئی دل سجایا، کوئی ذہن سجایا، کوئی تیاری کی کہ اللہ کی طرف سے اتنا پیارا مہینہ آنے والا ہے، کیا یہ اچھا ہو گھر کی صرف صفائی اس نیت سے ہو کہ ماہ رمضان آنے والا ہے، میں نے کچھ لباس تیار کر لیے، دھلوا کے تیار کر لیے، تراویح پڑھوں گا، اس میں عبادت کروں گا۔ یہ بزرگوں کا طریقہ رہا کہ انہوں نے عبادت کے لیے بہترین لباس الگ رکھے ہوتے تھے۔ بلکہ مشورہ دوں گا جن کو اللہ نے نوازا ہے اور جو مجھے لائیو بھی سن رہے ہیں، رمضان کی عبادت کے لیے کچھ نئے کپڑے سلوا لو، شادی کے لیے سلواتے ہیں، مہندی کے لیے سلواتے ہیں، برتھ ڈے کے لیے سلواتے ہیں۔ یہ استقبال ہے نا کہ عبادت کا مہینہ آ رہا ہے، میں انشاءاللہ نماز پڑھوں گا، نئے کپڑے پہن کے خوشبو لگاؤں گا، اچھی سے عطر خرید لیں۔ اگین جس کو اللہ نے آسانی دی، جس کے پاس نہیں ہے اپنے گھر کو تو صاف کر لیں، کپڑوں کو اجیالہ کر لیں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ دل تو صاف کر سکتے ہو نا، اس میں پیسے نہیں لگتے۔ شیطان ابھی بھی وار کرے گا، یار بڑی گرمی ہے، کاروبار کرنا ہے، نوکری بڑی سخت ہے، ادھر لوگوں سے روزے چھڑوا دیتا ہے۔ پہلے کبھی کبھی سنتے تھے کہ لوگ روزہ نہیں رکھتے، اب بتانے والے بتاتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے روزے رکھنا چھوڑ دیے۔ الامان والحفیظ، ایک روزہ چھوڑنے کی سزا پتہ ہے آپ کو؟ 9 لاکھ برس جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ مگر آج دوست نہیں رکھ رہا تو میں بھی نہیں رکھ رہا۔ گناہ سے خوف نہ کرنا عادت بن گئی ہے کچھ لوگوں کی، یار 4-5 دوست مل کے نہیں رکھیں گے روزہ کیا ہو جائے گا،
अस्तगफिरुल्लाह, ये रब के गजब को दावत देने वाली बात। और यहाँ एक और बात, एक बात समझने वाली है। देखें, हर चीज की ना एक वैल्यू होती है। जो चीज जितनी मुकद्दस होगी ना, उस चीज के अंदर, उस वक्त के अंदर, उस मकाम के अंदर गुनाह करना उतना ही ज्यादा गजब, अल्लाह के गजब को दावत देने वाला होगा। फॉर एग्जाम्पल, बाहर रोड से कोई बंदा गुजरे और कहे कि गालियां देता हुआ गुजरे, हराम, गलत। मगर वही बंदा मस्जिद में आकर भी गाली देगा, तो आप क्या करेंगे? उसको पकड़ लेंगे, यार खुदा का खौफ करो मस्जिद में। बाहर कोई म्यूजिक बजाए, गलत, मस्जिद में आकर ये काम करेगा, आप उसको पकड़ लेंगे, क्या हो गया अल्लाह के घर में? ऐसे ही है ना, क्योंकि यहां नाफरमानी की पनिशमेंट ज्यादा है। बिल्कुल इसी तरह हम हुदूद हरम में, मक्का पाक में जाएं, एक नेकी कितनी है? 1,00,000 नेकी के बराबर है। लेकिन अगर कोई एक गुनाह करे, वो भी 1,00,000 गुनाह अल्लाह के घर आकर भी हराम करोगे। रमजान में गुनाह, ये अल्लाह के गजब को दावत देने वाली बात है। हदीस पाक का मजमून है, एक हदीस का हिस्सा है कि जिसने रमजान में कोई एक गुनाह किया, उसके 1 साल के आमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। क्यों हम रमजान को गुजारते हैं इस तरह? रमजान में गुनाह ना करना अल्लाह के गजब को दावत देने वाली बात है। रमजान सिर्फ इबादत में गुजारना है, रमजान सिर्फ नेकियों में गुजारना है। मुझे वो दोस्त नहीं चाहिए जो गुनाह की तरफ ले जाते हैं, मुझे वो चीज नहीं देखनी है जो मुझे हराम की तरफ ले जाती है, मुझे वो चीज सुननी नहीं है जो मुझे हराम की तरफ ले जाती है। पर ना ऐसा ना हो करोड़ों बख्शे जाएं और मैं महरूम ना रह जाऊं। रमजान की सदा, आ रहा हूं मैं, ताजिरों में सिर्फ कमाई का महीना नहीं हूं, नए कपड़े सिलाने का महीना नहीं हूं, मैं तुम्हें सिर्फ भूखा रखने के लिए नहीं आ रहा हूं, इबादतों में दिखावा करो इसलिए नहीं आ रहा, ज़कात और फित्रे के नाम पर शोहरत बटोरो इसलिए नहीं आ रहा हूं मैं, और मैं इसलिए भी नहीं आ रहा कि रोजे रखो और सिर्फ सोते रहो और फोन से चिपके रहो। मैं जब आता हूं अपने रब की मगफिरतों, रहमतों और नेमतों की सौगात लेकर आता हूं, मगर तुम उसको हासिल करने की बजाय तिजारत के हिसाब व किताब में लग जाते हो। गैर महरम और मौसीकी वाली वीडियो देखना हर वक्त हराम, मगर यहाँ तो सोकर या मोबाइल पर गुजारा होता है। तुम क्यों मेरी रत्ती भर भी मेजबानी नहीं करते? हाँ, मगर जो करते हैं वो अपने रब के नेक बंदे हैं। मेरा एक दिन नहीं गुजरता है और वो अफसोस करते रह जाते हैं कि एक दिन गुजर गया, और फिर नमाजों, तस्बीह और कुरान की तिलावत से अपने रब को राजी करने की कोशिश करते हैं। हर पल वो अपने गुनाहों की माफी चाहते हैं, रहमतें लूटते हैं, बरकतें हासिल करते हैं। मेरे हर लम्हे में अल्लाह की रहमत बरसती है। मैं कभी रोजा बनकर तुमको आवाज देता हूँ, कभी सहर व इफ्तार की बरकतों में तुम्हें मिलता हूँ ताकि तुम अपने रब को राजी करो। कभी रहमत के 10 दिन देता हूँ तो कभी मगफिरत के, और कभी जहन्नम और दोज़ख से आजादी के 10 दिन देता हूँ। मैं ये सब कुछ तुम्हारे हवाले करता हूँ, मगर तुम मांगते नहीं हो। अरे होश में आओ, अगर मैं चला गया ये मौका हाथ से चला जाएगा और फिर मुझे लौट आने में 11 माह लग जाएंगे। और हाँ, मेरी रातों को गफलत में ना गुजारना। और जो तुमने नमाज़े कज़ा की, गुनाह किए, गीबत की, चुगली की, हसद किया, झूठ बोले, तो तुम उन सब गुनाहों की अपने रब से माफी मांग लो और मेरी ये सदा मान लो। अपने रब को राजी कर लेना, मुझे यूं ही खाली न लौटाना। आह, बस मेरी ये सदा मान लो। आज से निदाओं का सिलसिला शुरू हो गया है कोई मांगने वाला कि उसकी मुरादें पूरी की जाए, है कोई मगफिरत का सवाली उसका सवाल पूरा किया जाए। हम जैसे गुनाहगारों की तो बन आई है ना, नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर, फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना, हर सजदे पर 1500 नेकियां, हर सजदे पर सुर्ख याकूत का घर जन्नत में दिया जाएगा। रोज़ादार का सोना इबादत, उसकी सांस, उसकी जो मुंह से बू आएगी इफ्तार से पहले वो मुश्क से बढ़कर है, और इफ्तार के वक्त रोज़ाना 10 लाख गुनाहगारों की बख्शिश। यानी हर लम्हा ही बरकत भरा है, हर लम्हा ही रहमत भरा है। हम अल्लाह का पहले तो शुक्र अदा करते हैं कि हमें एक बार फिर जीते जी रमज़ान अता किया, और अब ये इल्तिजा करते हैं कि पूरा रमज़ान ऐसी हिम्मत दे, सेहत दे कि पूरा रमज़ान हम पूरे रोज़े रखें, पूरी तरावी पढ़ें और अच्छे तरीके से इस रमज़ान को गुजारें। मैं कुछ देर पहले सुन भी रहा था आपका प्रोग्राम। बड़ी अहम बात नाज़रीन ये भी है कि हमें इस महीने में नेकियां तो करनी ही करनी है, मगर इस महीने में गुनाह से लाजमी बचना है। ये बात बहुत ज़रूरी है समझना कि जब किसी चीज़ की कदर व मंजिलत ज़्यादा होती है ना,
تو پھر اس کی جس کو کہتے ہیں نا کہ ناقدری بھی وہ بڑی خطرناک مانی جاتی ہے. مثال کے طور پہ اب کوئی شخص روڈ پہ گناہ کرے، گناہ تو گناہ ہے، مگر مسجد کے اندر آ کر کوئی گالی گلوچ کرے یا گناہ کرے تو لوگ کیا کہتے ہیں یار مسجد میں. کوئی پاکستان میں یا اپنے وطن میں گناہ کرے غلط ہے، لیکن اگر کوئی مکہ پاک میں جا کے گناہ کرے، حدود حرم میں کرے، تو وہاں ایک گناہ 1,00,000 کے برابر ہو جاتا ہے، ایک نیکی بھی 1,00,000 کے برابر. بالکل اسی طرح رمضان میں تو ہماری بخشش کا سامان کر دیا گیا نا، شیطان کو بند کر دیا گیا، اجر بڑھا دیے گئے. اب رمضان میں بھی گناہ کرے کوئی، یعنی بظاہر تو گناہ کی کوئی جگہ بنتی نہیں ہے. اینیمی آف ہمارا جو دشمن ہے بہکانے والا، اسے بند کر دیا گیا. ہر بندہ عبادت کر رہا ہے اور ایسے ماحول میں بھی تم گناہ کر رہے ہو. اب پھر پنشمنٹ بھی بہت زیادہ ہے. روایتوں میں آتا ہے جو ماہ رمضان میں ایک گناہ کرے اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. اب یہ مطلب ایسا لگتا ہے کہ آج رات جو ہے نا بہت کچھ ڈیسائیڈ کرنے کی نائٹ ہے کہ پورا مہینہ عبادت کیسے کرنی ہے اور پورا مہینہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا کیسے ہے. میں تو پرسنلی یہ سمجھتا ہوں اشفاق بھائی، ہمارے لیے زیادہ مشکل یہ ہے. نیکیاں کرنا تو جب سب کر رہے ہوتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ ہو جاتی ہیں. گناہ سے بچنا جو ہے نا یہ زیادہ ڈیفیکلٹ ہے اس مہینے میں، کیونکہ جن کی عادتیں بنی ہوئی ہیں، جو روز جھوٹ بول رہا ہے، جو روز لڑائی کر رہا ہے، جو روز معاذ اللہ بد نگاہی کر رہا ہے، موبائل فون تو بند نہیں ہو گیا نا ہمارا ہے. تو اب یہ چیزوں کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے. تو میں سن رہا تھا ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو آپ لوگ سب مل کے کر رہے تھے کہ اپنے آپ کو بیزی کرنا ہوگا، اپنے آپ کو ایسا شیڈول بنانا ہوگا کہ کہتے ہیں نا گناہ کی جگہ ہی نہ بچے. بری دوستوں سے بچنا ہوگا، بری صحبتوں سے بچنا ہوگا. تو بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ یہ رمضان پورا گناہوں سے پاک گزرے اور ایسا گزرے کہ گناہوں کی عادتیں ہی ختم ہو. رمضان کی اہمیت کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے کہ اگر میری امت کو معلوم ہوتا رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے سارا سال ہی رمضان ہو. تو اسی سے سمجھ جائیں کہ رمضان کی اہمیت کیا ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کریم کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اس امت کو سورہ اخلاص اور رمضان عطا نہ فرماتا. تو یہ تو عذاب سے بچانے کے لیے آیا مہینہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کیسے گزارتے تاکہ ہم ان کے فٹ اسٹیپ کو فالو کر کے ہم بھی رمضان کی برکتیں حاصل کریں. تو میں چند باتیں عرض کر دیتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ گھر کی خبر تو گھر والے ہی دیں گے. بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان آتا تو عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک رنگ جو ہے، رنگ مبارک وہ چینج ہو جاتا تھا، اور آپ خوب گڑ گڑا کر دعائیں کیا کرتے. تو اب ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہم ایسا تو نہیں کہ بستر پر زیادہ وقت گزار رہے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم نبی پاک کی اس ادا کو ادا کریں کہ ہم خوب دعائیں کریں، ایکسٹرا نوافل پڑھیں خوب. اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور نبی پاک کا انداز کیا ہوتا تھا کہ رمضان میں جبریل امین پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے، تو پیارے آقا جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے. تو میری یہ بھی گزارش ہے آپ کے ویور سے، آپ کے توسل سے، کہ خوب تلاوت قرآن کریں. اور رمضان تو ہے بھی نزول قرآن کا مہینہ نا، ماہ رمضان سخاوت کا مہینہ ہے. ہمیں اس میں خوب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. غریبوں کی دیکھیں اس وقت جو ٹف ٹائم ہے، خاص طور پہ اگر میں پاکستان کی بات کروں تو جو مہنگائی نے مسلمانوں کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے، لوگ بیچارے اب لگتا ہے کہ فروٹ کی دکان پر جا کر ریٹ پوچھ کر واپس آ جاتے ہوں گے. شاید جن کے گھروں میں پچھلے سال دسترخوان پر فروٹ اور اچھی کھجوریں ہوتی ہوں گی، ہو سکتا ہے وہ بھی بیچارے پانی سے افطار کرتے ہوں. ہمارے دسترخوان چونکہ وسیع ہوتے ہیں تو ہمیں بعض اوقات غریبوں کا احساس ویسا نہیں ہوتا. ان کے بچے بھی ہو سکتا ہے کہتے ہوں کہ ابو ہمیں افطار میں یہ کھانا ہے یا سحری میں یہ کھانا ہے، تو وہ نہ کھا سکتے ہوں. تو دس از دا ٹائم ٹو ہیلپ آؤٹ. تو سخاوت والا ہمارا عمل ہے نا، اللہ کرے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی، زکوٰۃ تو پوری ادا کریں مگر اس کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں خوب خرچ کریں. بعض اوقات حضور ہوتا یہ ہے کہ جب ہم خرچ کرتے ہیں نا تو شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ یار پیسے کم ہو جائیں گے، میری تو سیلری اتنی ہے، میری سیونگ اتنی ہے. ایک دنیا کا کیلکولیٹر ہے جو بتاتا ہے کہ 1,00,000 روپے میں سے 2,500 زکوٰۃ دو گے تو 97,500 رہ جائیں گے، کم ہو جائیں گے 2,500. اور ایک رحمت کا کیلکولیٹر ہے، وہ ملٹیپلائی کر کے دیتا ہے، اور وہ دنیا دیکھ رہی ہے. یعنی میں یہ صرف میرا ایکسپیرینس نہیں ہے، آپ کا بھی ایکسپیرینس ہوگا، شاہ صاحب کا بھی ہوگا، ساری دنیا جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اس کا ملٹیپلائی ہونا ہی ہونا ہے. آپ یہ نوٹ کر لیں، کسی سے بھی پوچھ لیں کہ زکوٰۃ پوری دی تھی پچھلے سال، اس بار بتاؤ کم دی ہے زیادہ دی ہے، بتائے گا زیادہ دی ہے. تو زکوٰۃ زیادہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ پیسے زیادہ ہو گئے، ویلتھ زیادہ ہوئی نا. تو یہ ڈیفینیٹلی. اچھا، نبی پاک کا ویسے تو ہر فرمان حق ہے، اس میں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھائی ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. اور پھر اگر آپ کسی دکھیارے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں نا، اور جب اس کے دل سے دعا نکلتی ہے تو وہ تو بڑے بڑے مصیبتیں ٹال دیتی ہے، بڑے بیڑے پار لگا دیتی ہے. تو ہمیں اس مہینے میں حقوق العباد کا خیال بھی رکھنا ہے، اللہ کے بندوں کا خیال رکھنا ہے، سخاوت کرنی ہے.